فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حافظ صاحب رحمت علی کوہاٹ سے، اس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے اپنا، کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے محمد شعیب مرید کیسے جی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیں یا ہلکی آواز میں، درست بات بتا دیں۔ لیکن نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے سے ثابت ہے، جہری بھی اور سری بھی، یعنی اونچی آواز سے بھی اور آہستہ آواز سے بھی۔ اونچی آواز اور آہستہ آواز، اس میں ہمارے معاشرے میں یوں کیا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، وہ لوگ جنازہ کیونکہ کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے، نماز کی دعائیں بہت مشکل یاد کرتے ہیں لوگ، تو جنازے کی دعا سب سے پہلی تو نصیحت یا مشورہ میرا یہ ہے کہ جنازے کی دعا سب کو آنی چاہیے۔ ہمارے والد، ہمارے اولاد، ہماری زندگی میں کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت نہیں کر سکتے، ان کو اچھی دعائیں نہیں دے سکتے، ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو جنازہ اس وقت جہری پڑھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی ایک رواج اس کو کہہ لیں بن چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ جہری ہی پڑھتے ہیں اور کچھ سری ہی پڑھتے ہیں۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے سے ثابت ہے، جہری بھی سری بھی۔ آپ دیکھیں ضرورت کس چیز کی ہے، جہری پڑھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دعائیں نہیں یاد تو جہری پڑھ لیں، سری پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دعائیں یاد ہیں یا وقت کی کمی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو سری پڑھ دیں۔ تو اس میں دلائل جو ہیں صحیح بخاری میں 1335 نمبر حدیث ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب فقال لیعلموا انہا سنہ، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے اس لیے ساتھ یہ فرمایا کہ لیعلموا انہا سنہ، کہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنی چاہیے، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس چیز سے کہ اونچی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اونچا پڑھنا کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اگر دل میں پڑھتے تو پتہ نہ چلتا۔ اسی طریقے سے واضح ایک روایت موجود ہے جس میں صحیح مسلم میں 963 نمبر روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وهو یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک دعا پڑھ رہے تھے، وہ دعا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں حفظ کی ہے، یعنی جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کی ہے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر او من عذاب النار، تو او کما قال، یہ روایت ہے۔ اس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، میں نے تمنا کی کہ میں اس میت کی جگہ ہوتا، آج میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے الفاظ اتنی بہترین دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ دلائل جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنازہ اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سری کی دلیل کیا ہے کہ آہستہ آواز سے بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی میں 1999 نمبر روایت ہے جس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافتۃ، سنت یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور آہستہ آواز سے پڑھی جائے، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیریں کہیں، والتسلیم عند الاخرہ، اور آخری جب تکبیر کہنی ہے اس وقت سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ سورہ فاتحہ دیکھیں اس میں بھی ثابت ہو رہی ہے، اور پہلی جو ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی اس میں بھی تو سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں پڑھتے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، اور جنازہ اونچی اور سری یعنی جہری اور سری دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔